بھری پڑی ہے۔ بطور نمونہ چند واقعات سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے بڑے بڑے سردار جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط میں کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی، اور ان کفار نے اس سے پہلے قرآن سنا ہی نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت خوب عودگی کرو کیا جب کہ تم غالب آ جاؤ۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان اور عنائی بدکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب سننے میں محو ہو گئے، کسی کے دل میں اور کوئی خیال نہ رہا، یہاں تک کہ آپ نے سورہ کے آخر میں دل دہلانے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا، سب کے سر سجدے میں گر گئے۔ یہ تھی قرآن کی تاثیر کو سننے والے فوری سجدے میں گر گئے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کفار مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام روز بروز ترقی کر رہا ہے، کلام الہی سننے والوں پر بجلی کی طرح اثر ہوتا ہے اور لوگ جھوک در جھوک اسلام قبول کرنے ہیں، سرداران قریش سے اسلام میں آ چکے ہیں، تو بہت غصہ ہوئے اور آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام پھیلنے نہ پائے اور اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گاؤں میں آ کر ننگی تلوار لیے ہوئے محمد کو قتل کرنے نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے تیور دیکھ کر پوچھا: عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا: محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا: محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا: عمر ایسی بات نہ بتا دوں، تمہاری بہنیں اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر نیا دین قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہاں دونوں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آیت کریمہ عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی، وہ حقیقت تک پہنچ گئے۔ اب پارا اور گرم ہوا، محمد اور اس کے کلام کی آقائی میرے گھر میں آ گئی ہے، یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے۔ دروازہ کھلتے ہی بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں پوری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جو شیخ نظر میں کہا: قد اسلمنا و شہدنا، ہم اسلام لا چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت حضور قلب کے ساتھ کرنے کی توفیق بخشے، تاکہ ہمارے دل پر قرآن آیت کا اثر ہو اور